بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج سورہ نازعات کی تفسیر کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو جو چیز چھڑوائی تھی نفس اور روح کے متعلق حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق مفید، اس کو ہمیں ابھی پڑھنا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے اس صورت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اس کو ہم بہت گہرائی میں سورہ مطففین میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف مخالفت نفس کے 3 درجے یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آیات مذکورہ میں جنت کے ٹھکانے کی 2 شرطیں بتلائی ہیں، اور غور کیا جائے تو وہ نتیجے میں کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں نے آپ کو بتایا تھا، اس سے پہلے پارٹ میں، کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا۔ تو میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ یہ دراصل ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ دراصل ایک ہی بات ہے، غور اگر کیا جائے تو، کیونکہ پہلی شرط خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا خوف ہے، دوسری شرط نفس کو ہوا سے روکنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کا خوف ہی نفس کو اتباع ہوا سے روکنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ خدا کا خوف ہی وہ چیز ہے جو کہ کسی شخص کو خواہشات سے روکتا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ مخالف ہوا کے 3 درجے بتائے گئے ہیں مخالفت نفس کے، یعنی مخالفت نفس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ان عقائد باطلہ سے بچ جائے جو ظاہر نصوص اور اجماع سلف کے خلاف ہو۔ اس درجے میں پہنچ کر وہ سنی مسلمان کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ جب عقائد باطلہ سے انسان بچے۔ جب انسان عقائد باطلہ سے بچے گا اور جو ظاہری نصوص ہیں، یعنی جو ظاہری حکم ہیں ہمارے پاس آیتوں کے اعتبار سے، حدیثوں کے اعتبار سے، اجماع کے اعتبار سے، قیاس کے اعتبار سے، جو بھی ہمارے پاس واضح حکم احکامات موجود ہیں، ان کے مقابلے میں جو شبہات ہیں ان سے دور رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد متوسط درجہ آتا ہے مخالفت نفس کا، یہ ہے کہ وہ کسی معصیت اور گناہ کا ارادہ کرے، پھر اس کو یہ بات یاد آ جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، اس خیال کی بنا پر گناہ کو ترک کر دے، ٹھیک ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ جب اسے کوئی خیال آئے کہ گناہ کرنے کا خیال آئے، پھر وہ فوراً اسے ترک کر دے کہ اس میں تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اسی متوسط درجے کا تکملہ یہ ہے کہ آدمی شبہات سے بھی پرہیز کرے، اور جس مباح و جائز کام میں مشغول ہونے سے کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو، اس جائز کام کو بھی ترک کر دے، ٹھیک ہے۔ اس درجے میں آ کر انسان کیا کرے گا؟ پہلے بات تو یہ کہ گناہ کو کرنے سے پہلے وہ اس بات کو سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بات ناگوار تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو ہے جائز اور مباح کام میں بھی، ایسے جائز اور مباح کاموں میں جو کہ آگے جا کے کسی گناہ کا سبب بن سکتے ہیں، ان سے بھی دور رہے گا۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیے گا آگے، کہ جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشتبہات سے پرہیز کر لیا، کہ جس نے مشتبہات سے پرہیز کر لیا اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا، اور جو شخص مشتبہات میں مبتلا ہو گیا وہ بالآخر محرمات میں مبتلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مشتبہات میں مبتلا ہوا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے گناہوں میں آخرکار مبتلا ہو جائے گا، اور جس نے مشتبہات سے پرہیز کر لیا وہ گناہوں سے بھی پرہیز کر لے گا۔ اب اس کو مزید جو ہے سمجھایا گیا ہے، دیکھیں۔ مثلاً ایک شخص بیمار ہے، وضو کرنے پر قادر تو ہے، اور اس کا یقین پورا نہیں کہ میرے لیے وضو کرنا اس حالت میں مضر ہی ہے، تو تیمم کا جواز اور عدم جواز مشتبہ ہو گیا۔ اسی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھ تو سکتا ہے، مگر مشقت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے یہ اشتباہ ہو گیا کہ بیٹھ کر نماز میرے لیے درست ہی ہے یا نہیں۔ ایسے موقع پر ایسی مشتبہہ چیز کو چھوڑ کر یقینی جواز کو اختیار کرنا تقویٰ ہے اور مخالفت کا متوسط درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں یہاں پر۔ ایک مثال یہ تھی کہ ایک بندہ تھا جسے کوئی بیماری تھی، ٹھیک ہے۔ بیماری میں اسے یہ جو ہے وہم تھا، کہ یہ خوف تھا کہ اگر میں نے پانی سے وضو کیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، لیکن خوف اسے تھا بھی اور نہیں بھی۔ وہ لیکن کس حالت میں تھا؟ کشمکش کی حالت میں تھا کہ آیا کہ میرے لیے پانی کا استعمال ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو وہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اسے اتنی زیادہ بیماری نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی سے وضو کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اتنی زیادہ بیماری نہیں ہو اور وہ تیمم صرف کر لے، تو وہ تیمم اس کے لیے کافی
نہ ہو، یعنی تیمم کی جو شرائط ہیں کہ بندہ اتنا زیادہ بیمار ہو کہ پانی کے استعمال سے اسے تکلیف ہوتی ہو، شاید اس کی بیماری اس حد درجے کی نہیں ہو اور اس نے تیمم کر لیا تو اس کے لیے یہ نقصان دہ بات ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کو چھوڑ کر وضو اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اس کے درد ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھ لوں، حالانکہ وہ اتنا بیمار نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز میں قیام شرط ہے۔ دوسری بات یہ مقاعد نفس کی بات کی جا رہی ہے، یعنی نفس کی کیا کیا چالیں ہوتی ہیں۔ مقاعد قید سے نکلا ہوا ہے اور قید کہتے ہیں کسی چال کو۔ مقاعد نفس یعنی نفس کی کیا کیا چالیں ہوتی ہیں۔ نفس کی مخالفت ان چیزوں میں جو صریح طور سے گناہ اور سیئات ہیں، یہ تو اگر کوئی شخص کوئی کوشش کرے تو بااختیار خود بھی اس میں کامیابی ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہوائے نفس وہ ہے جو عبادات اور اعمال صالحہ میں شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک بات کی گئی کہ اگر کوئی بندہ واقعی اپنے لیے جو ہے اپنے لیے فکر مند ہو اپنی آخرت کے حوالے سے، تو وہ تو ان گناہ سے بچ جاتا ہے جو صریح گمراہی ہیں اور گناہ ہیں، یعنی مثال کے طور پر جھوٹ بولنا گناہ ہے تو وہ اس سے بچ جائے گا، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے اس سے بچ جائے گا، چوری کرنا گناہ ہے، ان تمام گناہوں سے وہ بچ جائے گا کیونکہ یہ واضح طور پر گناہ ہے۔ لیکن شیطان یا ہمارا نفس کیا کرتا ہے کہ کچھ جو ہے عبادت کے کاموں میں بھی ایسی چیزیں پیدا کروا دیتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں گناہ ملتا رہتا ہے، جیسے ریا و نمود، خود پسندی، ایسے دقائق گناہ ہیں کہ شدید ہوائے نفس ہیں جس میں انسان اکثر خود بھی دھوکہ کھا لیتا ہے، اپنے اعمال کو درست و صحیح سمجھتا رہتا ہے، اور یہی ہوائے نفس ہے جس کی مخالفت میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس سے بچنے کا صحیح علاج اور مجرب نسخہ اس کے سوا نہیں کہ انسان کوئی ایسا شیخ کامل تلاش کرے جو کسی ماہر شیخ کی خدمت میں رہ کر مجاہدات کر کے عیوب نفس اور ان کے معالجہ سے واقف ہو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرا دے اور اس کے مشورے پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان یا پھر ہمارا نفس کیا کرتا ہے، ہمارا نفس یہ کرتا ہے کہ وہ ایسے صریح گمراہی والے گناہ تو نہیں کروائے گا، جیسے جھوٹ نہیں بلوائے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن وہ یہ کرے گا کہ اس کے نیک کاموں میں، اس کی عبادات میں کچھ ایسی چیزیں شامل کروا دے گا جس سے اسے گناہ ملتا رہے، جیسے مثال کے طور پر نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے، اب وہ نماز میں جو ہے ریا اور نمود و نمائش کرنا شروع کر دے کہ مطلب وہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے، تو یہ تو بہت صریح گمراہی ہے، بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن انسان اس سے ناواقف ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کوئی ایسی عادت تو پیدا نہیں ہو رہی جو میں اچھا سمجھ کے کر رہا ہوں اور لیکن ہے وہ میرے لیے برا۔ خیر، اگر کسی انسان میں ایسی کوئی برائی بیماری پیدا ہو جائے جیسے ریا، نمود و نمائش، خود پسندی یعنی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، اس طرح کی کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو اس کا مجرب نسخہ یہ ہے کہ وہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہے، شیخ کامل کے پاس رہے اور ان کی خدمت میں مجاہدہ کرے، یعنی اپنے نفس کو پرکھے، اپنے نفس پر کام کرے، اپنے نفس پر غور و فکر کرے تاکہ پتہ چلے کہ میرے اندر پرابلم کیا ہے، میرے اندر کیا بیماری، روحانی بیماری پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ آیا ہوگا آپ کے۔ اب دیکھیں یہاں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ شیخ امام حضرت یعقوب کرخی فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی عمر میں نجار تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، میں نے اپنے نفس میں سستی اور باطن میں ایک قسم کی ظلمت محسوس کی تو ارادہ کیا کہ چند روزے رکھوں تاکہ ظلمت اور سستی دور ہو جائے۔ اتفاقاً اسی روزے کے حالت میں ایک روز میں شیخ اجل امام بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے مہمانوں کے لیے کھانا منگوایا اور مجھے بھی کھانے کا حکم دیا اور فرمایا بہت برا بندہ ہے جو اپنی ہوائے نفس ثانی کا بندہ ہو جو اس کو گمراہ کرے، اور فرمایا کہ کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو ہوائے نفسانی کے ساتھ ہو۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا نفس عجب و خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا جس کو شیخ نے محسوس کیا، اور مجھے ثابت ہو گیا کہ ذکر و شغل اور نفلی عبادات میں کسی شیخ کامل کی اجازت و ہدایت درکار ہے، کیونکہ وہ مقاعد نفس سے واقف ہوتا ہے۔ جس نفلی عمل میں کوئی نفس کا قید ہوگا اس سے روک دے گا۔ اس وقت میں نے حضرت شیخ
نقشبند قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت اگر ایسا شخص جس کو اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے کسی کو میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ شیخ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار کرنے کی پابندی کرے تاکہ 505 وقت 100 مرتبہ استغفار ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک قصہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے آپ میں سستی اور قلب میں جو ہے باطنی محسوس کی، تو انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا ویک محسوس کیا عبادات کے حوالے سے۔ ان کو ایسا لگا کہ میں جو ہے عبادت میں کمزور پڑ رہا ہوں، تو انہوں نے سوچا کہ میں روزے رکھتا ہوں تاکہ میری عبادت کی جو قوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو رغبت ہے وہ بڑھے۔ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ روزہ رکھنا شروع کیا، روزہ رکھا۔ اسی حالت میں ان کے شیخ نے جو ہے کھانے پہ بلایا، یعنی یا تو وہ گئے یا انہوں نے بلایا۔ خیر کیا ہوا، اس کے بعد شیخ نے انہیں بھی کھانے کو کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ تو شیخ کیونکہ بڑے تھے، مجتہد تھے، انہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ کھانے والا بہتر ہے اس روزہ رکھنے والے سے۔ میں اپنے الفاظوں میں سنا رہی ہوں، بس آپ تک میسیج جس کا پہنچانا جو ہے مقصود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ایسا روزے رکھنے والے سے وہ کھانے والا بہتر ہے جو ہے نا نفس کا وہ نہ ہو، نفس کے قید میں نہ آیا ہو۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو ہے نا وہ روزے رکھ رہے تھے، تو ہو سکتا تھا ان بزرگ کے جو ہے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ دیکھو میں کتنا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں کہ میں روزے رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو ان کے جو استاد تھے انہوں نے یہ بات محسوس کی اور انہیں کہا کہ ایسا کھانا بہتر ہے ایسے روزے سے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ نفلی عبادات وغیرہ بھی بندہ جب کرے تو وہ دیکھے کہ میرے اندر کوئی خود پسندی، خود کو اچھا سمجھنے کی کوئی ایسی بات تو پیدا نہیں ہو رہی، کیونکہ انسان جب دین کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک تکبر سا بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو لوگ کتنے گمراہ ہیں اور میں کتنا اچھا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ایسے کسی کامل بزرگ کو نہ پائے جو اس کی اصلاح کر سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ جو ہے 5 وقت کی نمازوں کے بعد 20 مرتبہ، یعنی ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار کرے، تو اس طرح پورے دن کی نمازوں میں 100 مرتبہ ٹوٹل استغفار ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کے جو ہے قلب میں کدورت محسوس جو ہو رہی تھی اس کے، وہ دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا دوسرا درجہ۔ اچھا، تیسرا درجہ اعلیٰ درجہ مخالفت ہوائے نفسانی کا یہ ہے کہ کثرت ذکر اور مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے اپنے نفس کو ایسا مزکا بنا لے کہ وہ اس میں وہ ہوائے نفسانی باقی ہی نہ رہے جو انسان کو شر کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مقام و ولایت خاصہ کا مقام ہے اور اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے۔ یہی لوگ قرآن کی اس آیت کے مصداق ہیں جو شیطان کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکے گا۔ اور یہی مصداق ہیں اس حدیث کے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائی نفسانی میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو فرمایا گیا یہاں پر کہ جو ہے تیسرا درجہ جو ہے وہ اولین کا، یعنی بہت جو دین میں آ چکے ہوتے ہیں اور دین میں ریاضیات اور مجتہدات کر چکے ہوتے ہیں ان کا ہے، اور ان کا نفس ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اب انہیں برائی کے بجائے اچھائی کا خیال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ اتنے زیادہ پاک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنے زیادہ عبادت گزار بن جاتے ہیں کہ اب ان کا نفس جو کہ ان کو پہلے برائی کی دعوتیں دیتا تھا اب اچھائی کی دعوتیں دیتا ہے، یعنی ان کو بار بار خیال آتا ہے کہ میں فلاں نفل نماز پڑھ لوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اس طرح کی بات ان کے ذہن میں آتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہی لوگ وہ لوگ ہیں
جو اس آیت کا مصداق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان سے فرمایا تھا کہ جو ہے تو انہی لوگوں کو بہکا سکتا ہے صرف جو تیرے بندے ہیں، یعنی تیرے لوگ ہیں، تجھ کو ماننے والے ہیں، اور میرے جو بندے ہیں وہ میری ہی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ماننے والے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے خواہشات کو، ٹھیک ہے، خواہشات کو اس دین کے مطابق کر لے جو میں لایا ہوں۔ آخر صورت میں کفار کے اس معاندانہ سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی معین تاریخ اور وقت بتلانے پر اصرار کرتے تھے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ اس کو حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص رکھا ہے، اس کی اطلاع کسی فرشتے یا رسول کو بھی نہیں دی گئی ہے، اس لیے یہ مطالبہ لغو ہے، یعنی فضول ہے۔ اچھا، یہاں کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاندین یعنی دشمن ان کے سوال پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کچھ علامات پتہ چلتی ہیں جن سے قیامت کا قریب آنا معلوم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں یہ لیکچر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔